يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ مومنو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت ترک کر دو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، رواہ مسلم۔ مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، مسلک سنت پہ ایسا لکھ چلا جا بے دھڑک، جنت الفردوس کو سیدھی گئی ہے یہ سڑک۔ حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، ماں بہنوں، اللہ رب ذوالجلال کی تعریف، بڑائی اور کبریائی کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بے شمار درود و سلام کے پھول بچھاور۔ آج کے خطبے میں انشاءاللہ پیش کروں گا ماہ شعبان کی سنت و بدعات۔ یہ مہینہ شعبان کا چل رہا ہے، اس کے بعد والا مبارک مہینہ بابرکت، باعظمت اور بڑا ہی مرتبے والا مہینہ رمضان کا آنے والا ہے۔ یہ شعبان کا مہینہ ہے۔ ماہ شعبان میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ خاص سنت ثابت ہے، لیکن دنیا والوں نے، کلمہ پڑھنے والوں نے، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں نے، کہلوانے والوں نے اس مبارک مہینے میں بہت بڑی بڑی بدعتوں کو ایجاد کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے سب سے پہلے بتلاؤں، میں نے کیا کہا، ماہ شعبان کی سنت و بدعت۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ اکثر و بیشتر لوگ جانتے ہیں سنت کا معنی طریقہ، راستہ۔ شرعی اصطلاح میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، تقریرات اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریرات کا تعلق چاہے نبوت سے پہلے ہو یا نبوت کے بعد، سوائے کا خلقیت اور خلقیت، چاہے من جانب اللہ ہو یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طور پر کوئی عمل کیا ہے، ساری چیزیں سنت ہے۔ ایک ایک کی مثال آپ دیکھیے، یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جو قول کا مطلب بولنا، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، بخاری کی پہلی روایت، یعنی اللہ کے رسول کا ایک قول ہے۔ عمل، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، یہ عمل ہے۔ تقریر، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہے، ایک شخص آیا اور مسجد کی کونے پر پیشاب کرنے لگا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بلایا، کہا پانی ڈال دو، یا آپ نے کہا کہ کر دو۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد، جماعت کی ادائیگی کے بعد واپس جا رہے ہیں تو دیکھا کہ پیچھے ایک صاحب نماز پڑھ رہے ہیں۔ کہا کیا آپ نے میرے ساتھ نماز نہیں ادا کی؟ یہ تقریر کی مثال ہے۔ تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ کے ساتھ میں نے باجماعت نماز تو ادا کی ہے، لیکن میری فجر سے جو سنت 2 رکعت ہے وہ میری چھوٹ گئی تھی، وہ میں ادا کر رہا تھا۔ پیارے رسول خاموش ہوئے، چلے گئے۔ تو اس کو کہتے ہیں تقریری سنت۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عمل کو سراہا ہو، کسی صحابی نے کوئی عمل کیا، کہا واہ کیا بہترین آپ نے عمل انجام دیا، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنقید کی ہو، یا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی نے آپ کے سامنے کوئی عمل کیا، خاموش رہے ہوں، تو یہ ہوتی ہے تقریر سنت۔ اور میں نے کیا ذکر کیا، یہ کچھ سنتیں ایسی ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں پیارے رسول کے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ایسے کرو، ایسے آپ نے کیا، اور کچھ چیزیں آپ کی فطرت سے شامل تھیں،
یہ الگ معاملہ ہے کہ بعض اعمال ایسے ہیں یا بعض سنتیں ایسی ہیں جو رسول اکرم کے ساتھ خاص تھی، جیسے شادی کا معاملہ ہے. اسی طریقے سے چاہے قبل النبوہ ہو یا بعد النبوہ، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. اللہ کے نبی جب نبی نہیں بنائے گئے تو اس سے پہلے بھی اور نبی بنا دیے گئے اس کے بعد بھی. آپ تصور کیجیے. تو اس کی سنت کا مطلب میں نے بڑے اختصار کے ساتھ پیش کیا ہے. اب آپ دیکھیے بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت نئی چیز، نیا عمل. جانتی ہیں یہ بدعت اصطلاح میں یعنی شرعی اصطلاح میں بدعت کسے کہا جائے گا؟ اسلام کے اندر ثواب سمجھ کر کے کسی چیز کا گھٹانا یا بڑھانا بدعت. اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آپ کو بہت سارے گھوٹالہ باز مولوی مل جائیں گے، راستے میں چلتے پھرتے آپ کو مل جائیں گے، بہت سارے مقامات پہ آپ کو مل جائیں گے. اور بدعت میں جب بھی بدعت کی بات آتی ہے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ یہ مولوی صاحب ذرا اپنے مولانا سے پوچھنا گھڑی کیوں پہنتا ہے، موٹر سائیکل کیوں چلاتا ہے، ٹرین پر سفر کیوں کر رہا ہے، پلین سے کیوں اڑ رہا ہے، فین کیوں چلا رہا ہے مسجد میں. یہ تو سب نئی چیز ہے. نبی کے زمانے میں جو نہ رہا ہو آج کیا جائے وہ سب بدعت ہو گئی. تو میرے بھائی بدعت کا مطلب یہ ہے اسلام کے اندر کسی چیز کا اضافہ کرنا ثواب سمجھ کر کے بدعت ہے. اس چیز کو، اس باریکی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ورنہ تو چاہے جو آپ کو مرغا بناتا پھرے گا، جدھر چاہے گا ادھر موڑ دے گا اور جدھر چاہے گا آپ کو گھمائے گا. اب میں آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کر رہا ہوں. دیکھیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان کے انتقال کے بعد اللہ کے رسول جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف لے گئے. دیکھا کہ کچھ صحابہ کرام مسجد میں ہلکا ہلکا بنائے ہوئے ہیں، 100 کنکریاں ہیں. لیجیے بھائی آپ 100 مرتبہ اللہ اکبر کہیے، لیجیے آپ 100 مرتبہ سبحان اللہ کہیے، لیجیے آپ یہ کہیے. تکبیر تحلیل کی باتیں چل رہی ہیں 100 مرتبہ، لیکن ہلکا بنا کر کے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد چلے گئے. عبداللہ بن مسعود کے گھر تشریف لے گئے. کہا جناب میرے بھائیوں کیا عبداللہ بن مسعود ابھی نکلے نہیں؟ کہا نہیں ابھی نہیں نکلے ہیں. ان سے ملاقات کی. ملاقات کرنے کے بعد بتلانے لگے کہ میرے محترم میں نے ابھی مسجد میں ایک چیز دیکھی ہے اور عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے. وہ لوگ حلقہ بنا کر کے 100 مرتبہ اللہ اکبر سبحان اللہ یہ تکبیرات کے کلمات پڑھے جا رہے ہیں. 100 کنکریاں ہیں. جیسے کوئی مر جاتا ہے ہمارے یہاں، یہ لیجیے کھجور پڑھوا رہے ہیں، لے آئے 10-5 کلو چنا دے دیا، پڑھتے رہو، اس کے بعد خیرات کر دیا. وہ کنکر پڑھ رہے تھے. تو کہا عبداللہ بن مسعود نے کہا ابو موسیٰ اشعری سے کہ آپ نے کچھ کہا نہیں انہیں؟ کہا میں نے تو انہیں کچھ نہیں کہا، آپ کے مشورے کا اور آپ کی رائے کا میں نے انتظار کیا. تو کہا آپ کو انہیں کہنا چاہیے کہ اپنے گناہوں کو کہ نہیں ہو ان کی کوئی بھی نیکی ضائع نہیں کی جائے گی. اس کی بات کرتے کرتے مسجد میں تشریف لائے اور کہنے لگے اے امت محمد، ابھی جناب محمد رسول اللہ کے اکابر صحابہ کرام آپ کے بیچ میں موجود ہیں اور اللہ کے رسول کے کپڑے بھی جو کپڑے آپ پہنتے تھے وہ رکھے ہوئے بھی بوسیدہ نہیں ہوئے کہ پھٹ گئے ہوں. آپ کے برتن تک ابھی نہیں ٹوٹے ہیں اور آپ لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ بڑا اچھا عمل انجام دے رہے ہو. انہوں نے کہا ابو عبد الرحمن ہم نے تو بڑا اچھا ہی سمجھ کر کے کیا. کہا کتنے سارے ایسے لوگ ہیں دنیا کے اندر جو اچھا عمل سوچ کر کے کرتے ہیں لیکن نہیں کر پاتے ہیں، اور آپ لوگ اپنے گناہوں کو شمار کرو، آپ کی کوئی نیکی اور آپ کا کوئی اجر ضائع نہیں ہوگا. میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں. ارے تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ یہ سوچ رہے ہو کہ بڑا اچھا عمل انجام دے رہے ہو. او مفتتحو باب ضلالۃ، الفاظ، یا تم لوگ گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو. تصور کیجیے آپ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، تکبیر پڑھنے والے صحابہ کرام ہیں محفل میں. کس پر پڑھ رہے ہیں؟ کنکریوں پر. عظیم صحابہ کرام نے ان پر نکیر کی، ٹوکا روکا، کہا اور مفتتحو باب ضلالۃ، گمراہی کا دروازہ کھول نہیں ہوا. تو جو سنت جیسے ہے اس کو ویسے ہی ہم ادا کرنا ہے. یعنی صحابہ کرام نے ایک اچھا عمل ایجاد کرنا چاہا کہ لاؤ ایک بہترین عمل ہے، لیکن اس کو کنڈم کر کے ریجیکٹ کر دیا
आकर के सहाबा किराम ने उनको तस्लीम दी, फिर उसके बाद खत्म। इसी तरीके से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के 3 सहाबा किराम आए अज़वाज मुतहहरात के पास और एक एक करके पता किया कि अल्लाह के रसूल की इबादत कैसी है। कहा अल्लाह के रसूल इबादत करते हैं, ऐसे रोजा रखते हैं, ऐसे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ये करते हैं। आए और पूछने के बाद में जब इन्होंने पूछा, ये तीनों थे, एक तो थे अली बिन अबी तालिब यानी हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, और दूसरे थे अब्दुल्लाह बिन अमर बिन अल-आस, और तीसरे उस्मान बिन मज़ऊन। ये 3 सहाबा किराम थे। कहा अल्लाह के रसूल की तो बख्शी हुई है, पहले जिसके बख्शाए हुए हैं, जब वो इतनी लंबी इबादत करते हैं तो हमारा क्या है, हम तो जा रहे हैं। एक ने कहा मैं तो भैया जा रहा हूँ परमानेंट खाना पीना बंद, जब रोजा तोड़ने के बाद जो खा पाएंगे वही खाएंगे, बाकी रोजा ही रखेंगे। एक ने कहा मैं तो जा रहा हूँ दिन रात सिर्फ नमाज में ही मसरूफ होगा। एक ने कहा मैं कभी शादी भी नहीं करूँगा। अल्लाह के रसूल जब आए, घर तशरीफ लाए, अल्लाह के रसूल को बताया गया, पता चला तो प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए। कहाँ गए? ये बुखारी के अंदर मौजूद है, जो मैं पेश कर रहा हूँ, ये बुखारी की रिवायत है। अल्लाह के रसूल उनके पास तशरीफ ले गए, इधर आओ, क्या आप लोगों ने इस तरह की बात कही है? कहा हाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अना वल्लाहि, मैं अल्लाह की कसम, इन्नी लअख्शाकुम लिल्लाहि, मैं अल्लाह तबारक व तआला से सबसे ज्यादा डरने वाला हूँ, व अत्काकुम लहू, और उससे सबसे ज्यादा खौफ खाने वाला हूँ, वलाकिन्नी असूमु बिही व अफ्तिर, लेकिन ऐ दुनिया वालों, है मेरे सहाबे किराम, मैं रोजा रखता भी हूँ और रोजा तोड़ भी देता हूँ। मैं उसल्ली व अरक़ुदु, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, और नमाज का मतलब नवाफिल, और छोड़ भी देता हूँ। और है मेरे भाइयों, व अतज़व्वजु निसा, और मैंने शादियां भी की हैं। फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। अब एक बात, बिदात की बात आई। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबे किराम ने सिर्फ नमाज पढ़ने के लिए परमानेंट कहा। प्यारे रसूल अपनी जिंदगी में कैसे मान दिए? नहीं। प्यारे रसूल की सहाबा ने प्लान बनाया कि हम शादी ही नहीं करेंगे। शादी ना करने का मतलब हम अच्छी जिंदगी गुजारेंगे, अल्लाह की इबादत में गुजारेंगे। अल्लाह के रसूल ने कैसे मान दिया? एक ने कहा मैं परमानेंट रोजा रखूंगा, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने कैंसिल मार दिया और फरमाया क्या? फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जिसने मेरी सुन्नत से इराज किया वो हम में से नहीं है। तो क्या पता चला कि हम और आप अपनी मर्जी से सवाब समझ करके कि बहुत अच्छा अमल अंजाम देने जा रहे हैं, लाओ कर ले। असल में क्या है, ये हमारे कलमा पढ़ने वाले, हमारे बरेलवी उलमा, बरेलवी अवाम, बरेलवी अहबाब, ये कहती है बिदात 2 तरह की होती है। हजरत कहाँ पढ़े हो? बिदात का मतलब नई चीज, कोई नई चीज बुरी होती है, कोई नई चीज अच्छी होती है। बिदात हसना और बिदात सय्यिआ। लेकिन अभी खुतबे रसूलुल्लाह में मैंने पेश की है, सही मुस्लिम की रिवायत भी है, फ़इन्न कुल्ल बिदातिन दलाला, ना कोई हसना ना कोई सय्यिआ। हसना का मतलब अच्छी बिदात, यानी ऐसी बिदात जिसके करने से अजर में जरूर बेहतरीन अमल हो। बुरी बिदात, अल्लाह के रसूल का सेंटेंस क्या है? फ़इन्न कुल का मतलब हर एक। आप कुल का मतलब समझते हैं? कुल की कुल लड़की बेकार इनकी चली गई, कुल बोलते भी हैं। ये लफ्ज़ कुल जो है वो अरबी लफ्ज़ है। फ़इन्न कुल्ल मुहदसतिन बिदअ व कुल्ल बिदअतिन दलाला। दुनिया के अंदर जितनी नई चीजें हैं इस्लाम के अंदर सब जो है दलालत है, ये गुमराही की चीज है। कोई भी बिदअत, कोई भी अमल जो इस्लाम के अंदर नहीं है और हम और आप सवाब उसको अगर समझेंगे, फ़इन्न कुल्ल बिदअतिन दलाला, हर बिदअत जो है ये गुमराही की चीज है। इसलिए मेरे भाई, ना कोई हसना ना कोई सय्यिआ, तमाम की तमाम बिदातों को जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिटा दिया। और कमाल की बात तो ये है कि कोई बिदात कबूल भी नहीं की जाएगी क़यामत के दिन। आएगी उम्मत के कुछ लोग आएंगे, रोज़ा नमाज कहते हैं ना, गुर्र मुअज्जलीन, वज़ू के आसार से पेशानी, हाथ पैर सब चमक रहे होंगे, आओ 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 हौज़ कौसर से पानी पी लो मेरे भाई। तो फरिश्ते हटाएंगे, हटो हटो हटो, आपको नहीं जाना। अरे भाई पहचानता हूँ ये फलां साहब है, मैं जानता हूँ ये मेरी उम्मत के लोग हैं, आने दो आने दो आने दो आने दो। अल्लाह के रसूल, आपको नहीं पता ये लोगों ने क्या किया था। इन लोगों ने आपकी दी हुई और आपकी बनाई हुई राब्ते के अंदर, आपकी दी हुई शरीयत के अंदर इन्होंने इजाफा किया था। अल्लाह भगाओ भगाओ भगाओ, सब भगाओ, सब कलेमा तैयबा आ गई, भगाओ भगाओ इनके लिए, इनको भगाओ यहाँ से मेरे पास से।
یہ درگت ہوگی بدعتیوں کی. تو کوئی عمل جو سنت سے ثابت نہ ہو اور جو اسلام سمجھ کر کے ثواب سمجھ کر کے آپ اضافہ کریں گے وہ بدعت ہوگی میرے بھائی. اور آپ دیکھ لیجیے میرے احباب، اس مبارک مہینے میں کیا کیا چیزیں ثابت ہیں. ایک وہ چیز عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس شعبان کے مہینے پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. کان یصومہ الا قلیلا، پیارے رسول سوائے چند دنوں کے مکمل شعبان کا روزہ رکھتے تھے. آگے ہی سنٹینس ہے بل کان یصومہ کلہ، بلکہ پیارے رسول پورے شعبان کا روزہ رکھتے تھے. عائشہ صدیقہ ہی کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مبارک مہینے میں اور دیگر مہینے ہیں سب سے زیادہ مبارک مہینہ اللہ کے رسول اس کو سمجھتے تھے روزہ رکھنے کے اعتبار سے، نفلی روزے کے حساب سے اس مبارک مہینے میں کوئی اور مہینہ ایسا نہیں تھا جس میں پورے مہینے کا روزہ رکھتے تھے سوائے شعبان کے. شعبان میں روزہ رکھتے. اس کا لاجک کیا ہے بھائی؟ شعبان میں جو روزہ اللہ کے رسول رکھتے تھے اس کی حکمت کیا ہے؟ سنن نسائی کی روایت ہے، سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ لوگ اس مبارک مہینے میں رجب اور رمضان کے بیچ میں ایک مہینہ آتا ہے شعبان. رجب اور رمضان کے بیچ میں کیا آتا ہے مبارک مہینہ؟ شعبان. شعبان کے مہینے میں عام طور پر لوگ غفلت برتتے ہیں، یہ سنن نسائی کی روایت ہے، غفلت برتتے ہیں عمل کرنے میں، اچھے اعمال صالحہ انجام دینے میں. حالانکہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے فیہ ترفع الاعمال، بالکل صحیح روایت ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس مبارک مہینے میں نامۂ اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچایا جاتا ہے. اور میں چاہتا ہوں کہ اس مبارک مہینے میں میں روزہ رکھوں اور روزے کی حالت میں میرا عمل اللہ کے پاس پہنچایا جائے. تو حکمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول شعبان میں روزہ رکھتے تھے سوائے چند دنوں کے. بعض جملے ایسے کہ پورے شعبان کا رکھتے تھے. حکمت یہ ہے کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے نامۂ اعمال اللہ کے پاس جاتے ہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اب سنت کا طریقہ تو یہ روزہ رکھنا چاہیے، ہم کو اور آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. حکمت کیا ہے کہ ہمارے نامۂ اعمال اللہ کے پاس پہنچائے جاتے ہیں. پتہ یہ چلا کہ سال بھر کا جو رزلٹ ہے، دیکھیے ہمارا رزلٹ 24 گھنٹے کا جو ہے فجر کے بعد اور عصر کے بعد اللہ کے پاس پہنچتا ہے. ہفتے کا جو رزلٹ ہوتا ہے وہ سوموار اور جمعرات کو پہنچتا ہے. اچھا، جو سال بھر کا رزلٹ ہے وہ کب پہنچتا ہے؟ ماہ شعبان میں یہ رزلٹ پہنچتا ہے. لیکن دنیا والوں نے عجیب تماشا یہ کیا ہے کہ شعبان کے مہینے کو بھول کر کے 15ویں شعبان کو انہوں نے پکڑ لیا ہے اور 15ویں ہی شعبان کو جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. آئیے اب شعبان میں ہونے والی کچھ بدعتوں کو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. پہلی سب سے بری بدعت یہ ہے کہ قبروں پر لوگ جاتے ہیں. کب جائیں گے؟ 15 شعبان کو. اچھا، اگر کوئی یہ کہے آپ میں سے کہ مولوی صاحب یا امام صاحب ہم قبر پر جاتے ہیں تو اللہ کے رسول کا خود فرمان کی قبروں پر جاؤ، آخرت یاد آتی ہے، موت آپ کو یاد آئے گی، اور آپ منع کر رہے ہو قبروں پر جانے سے. 15 شعبان کو جانا یہ اہم ہے. اچھا، دلیل کیا دیتے ہیں کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بقی والوں کے لیے دعا کرنے کے لیے گئے تھے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول میرے گھر میں تشریف لائے عشاء کے بعد، اور حسب معمول آپ آرام فرمانے لگے. جوتا اور چادر جو اپنے سر کے پاس رکھ دیا، جو پہنے ہوئے تھے آدھا بچھا کے اور جو اوڑھے ہوئے تھے اس کو اتار کے رکھ دیا سر کے پاس، اور جوتا اپنے سر کے پاس رکھ دیا. اور تھوڑی دیر کے بعد پیارے رسول نے یہ سوچا کہ میں سو گئی ہوں، اٹھے اور خاموشی سے چادر اوڑھا، جوتا پہن کے دروازہ بڑے دھیرے سے بند کیے، چلے گئے. میں جلدی سے اپنی زرہ پہنی اور پیچھے ہو لیا. یہ صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وہ جا رہے ہیں آگے، میں پیچھے جا رہی ہوں، آگے جا رہے ہیں. بقی والوں کے پاس گئے جنت البقیع میں. 3 مرتبہ آپ نے بلند ہاتھ کی اور دعا کیا. اس کے بعد لوٹنے لگے تو میں آگے آ رہی ہوں. پیارے رسول کبھی تیز قدموں سے چل رہے ہیں تو میں تیز قدموں سے چل رہی ہیں، تھوڑا کبھی اللہ کے رسول اور تیز چل رہے ہیں تو میں اور تیز چل رہی ہوں. اور اللہ کے رسول پیچھے آ رہے ہیں. میں آئی اور اپنے گھر کمرے میں آئی، جلدی سے لیٹ گئی. اللہ کے رسول آئے. جب آدمی تھک ہار کے دوڑتا بھی آپ سینا 5ویں منزلے پر جلدی جاؤ تو آپ ہانپ جاؤ گے، یا چل کر کے کہیں جاؤ 100-200 میٹر تو آدمی ہانپ جائے گا. تو آئے عائشہ صدیقہ ہانپ رہی ہیں. عائشہ ٹھیک تو ہے، یہ ہانپنا کیسا؟ تم سچی بات بالکل بتلا، تم ہانپ کیوں رہی ہو؟ تمہارا سانس کیوں پھول رہا ہے؟ ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو لطیف و خبیر مجھے ضرور بتلا دے گا. سچی بات بتلاؤ. عائشہ صدیقہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ جب گئے
तो मैं भी आपके पीछे गई थी इसलिए। तो कहा ऐशा सिद्दीका को एक मुक्का मारा, कहा तुम क्या समझते हो कि मैं तुम्हारे साथ खयानत करूँगा। ये पूरा वाकया है, न शाबान का, न रजब का, न रमजान का, न मुहर्रम का कोई महीना, कोई दिन, डेट किसी कहीं नहीं दर्ज है। पूरे वाकये के अंदर सही मुस्लिम में कोई डेट कहीं नहीं जिक्र है। तो जब डेट है ही नहीं तो आपने क्यों इसको खास कर लिया 15 शाबान के लिए कि 15 शाबान को जाना कब्रों की ज़ियारत करने के लिए। कुल तो है तो तुम्हारी ज़ियारत कबूल फज़ूरूहा, मैंने तुम्हें कब्रों की ज़ियारत करने से रोका था, तो तुम अब कब्रों की ज़ियारत करो। अभी आप जाओ, आप दुआ करके आओ, कोई बात नहीं है। जब आपका दिल चाहे तब जाओ, लेकिन एक दिन पूरी उम्मत मुस्लिमा या मुसलमानों का, एक तबका या कलमा पढ़ने वालों का, कि एक जमात अपने आप को ये समझे कि नहीं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है और हम जाएंगे कब्रों पर और उनके लिए दुआ करेंगे, ये बिदात है। इस्लाम के अंदर सवाब समझ कर के कोई अमल करना बिदात है। यानी 15वीं शाबान को ये समझना कि ये इस्लाम से साबित है, 15वीं शाबान की रात में जाकर के कब्रिस्तान पे दुआ करना, ये समझना कि अल्लाह के रसूल गए थे, ये बिदात है। वरना आप जब चाहो तब जाओ, कोई बिदात नहीं है। आप जब चाहो जाओगे, आप दुआ करोगे, ये बिदात नहीं मानी जाएगी। दूसरी बिदात चरागा करना, यानी जाकर के लाइटिंग करना। प्यारे रसूल का फरमान है, ला तत्तखिज़ू बुयूतकुम मक़ाबिर इन्न शैतान यनफ़िरु मिनल बैत अल्लज़ी तुक़रा फ़ीही सूरतुल मक़ाम। तुम अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान का मतलब सुनसान जगह जहाँ जाकर के आदमी स्वयं एंजॉय कर जाए। कब्रिस्तान का मतलब होता है सुनसान, बगैर बिजली लाइट के, अंधेरा। और आप जाकर के वहाँ कब्रिस्तान को घर से भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हो, तो ये सुन्नत के खिलाफ है। ये भी एक बहुत बड़ी बिदात है, बुरी बिदात है, इससे भी आदमी को बचना चाहिए। और आप देख लीजिए मेरे भाई, हलवा बनाना, हलवा जब भी इस तरह का ये मौसम आता है और ये महीना आता है तो हलवा खोरी वाली बात आती है। 15 शाबान को लोग हलवा बनाते हैं और ये सोचते हैं कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए, अल्लाह के रसूल ने मीठी चीज़, गीली चीज़ खाई थी, इसलिए हम लोग भी एक सुन्नत और अदा करें। खाने पीने की कोई चीज़ हमारे बड़े मौलवियों ने छोड़ा नहीं है। जहाँ भी कहीं मौका मिला है, तीजा फातिहा 40वां 50वां जो कुछ भी किसी को नहीं छोड़ा। तो हलवा, अच्छा भाई, हलवा जब बनता है तो हलवा में जब कभी बात आती है तो आपको हंसी भी आती है। हलवा कैसा बनता है? यहाँ काजू बादाम छोहारा और उसके बाद जो कुछ भी होता है, और सूजी का हलवा, और वो जो अल्लाह के रसूल, आप तसव्वुर कर लीजिए, आप एक मिनट के लिए मान लीजिए कि प्यारे रसूल के दंदान मुबारक शहीद हुए, नरम चीज कोई खाई होगी प्यारे रसूल ने, और भाई मुलायम चीज खाई होगी, लेकिन ये हलवा बनता कैसा है भाई? 6 महीना रखे रहोगे खराब नहीं होगा, ऐसा हलवा है। 6 महीना रखे रहोगे वो हलवा खराब होने वाला नहीं है। और हलवा बन जाने के बाद में आपको हथौड़े से और सिल और बट्टे से आपको तोड़ना पड़ जाएगा, इतना मजबूत हलवा बनता है। अरे भैया, ये तो ताक तोड़ने वाला हलवा आपने बना डाला। अगर अल्लाह के रसूल हलवा खाए थे, चलो मान लेते हैं, वैसे ऐसा कुछ नहीं है। प्यारे रसूल ने गीली चीज खाई है, मुलायम और नरम चीज खाई, हलवा खाया, तो होना तो ये चाहिए कि गीला गीला हलवा आप भी खा करके उस सुन्नत को आप अपने हिसाब से अदा कर लीजिए, अगर आपको अदा करना है या आपको लग रहा है। लेकिन बनाएगा आदमी बड़ा मजबूत हलवा, 6 महीना तक उसको रखेगा बगैर फ्रिज के, खराब होने वाला कोई कीड़ा उड़ा नहीं पड़ने वाला है, और 6 महीने तक वो आराम से खा सकता है। ऐसा करते नहीं लोग, लेकिन अगर रखना चाहे तो खराब नहीं होगा। इतना मजबूत और इतना ठोस और मुस्तहकम हलवा बनाते हैं। ये कौन सी भाई? अच्छा चलिए, हलवा बनाया आपने मुलायम के बजाय टाइट। चलिए और आप देख लीजिए, ये दंदान मुबारक शहीद कब हुए थे? शव्वाल 3 हिजरी, हफ्ता के दिन, यानी शनीचर के दिन, शव्वाल 3 हिजरी में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद हुए थे। शव्वाल, ये कौन सा महीना है? अकल वालों, खिरद वालों, दिमाग वालों, मगज और गूदे वालों, दिमाग लगा करके सुनो, ये शाबान का महीना है। दंदान मुबारक शहीद कब हुए थे? शव्वाल में। शव्वाल आता कब है? रमजान के बाद। मौलवी ने बिदअत को इजाद कर दिया, चोर ने चोरी किया लेकिन पकड़ा गया, चोरी किया। दंदान मुबारक शहीद हुए थे शव्वाल में, हलवा बना रहा है शाबान में, और न महीना, न दिन, न डेट, न कुछ नहीं। तो आप ये तस्वीर कीजिए, यानी जो बिदअत भी इजाद किया तो इतना साफ ये गलती कर गया कि महीना भी भूल गया कि किस मुबारक महीने में लाओ हमें हलवा बनवाना चाहिए, शव्वाल के बजाय शाबान में बनवा लिया। मेरे भाई, ये बात मालूम हुई कि ये बिल्कुल साफ साफ जैसे सूरज अपनी रोशनी दिखा रहा है ना, उसी तरीके से आप समझ सकते हैं कि बिल्कुल साफ बिदाती है। इसकी बिदात होने में कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। शब बेदारी करना, रातों रात जागते हैं, रातों रात जागते हैं लोग, मोटरसाइकिल दौड़ाते हैं, कार दौड़ाते हैं, मस्जिदों के पास जाएंगे,
اور عبادت کے نام پر نہ معلوم کیا کیا کرتے ہیں. عبادت تو ہٹاؤ، عبادت کے نام پر نہ معلوم کیا کہ پولیس والے حکومت والے بیچارے پریشان تباہ لیتے ہیں. ابھی جب شعبان کی رات آئے گی اس سے ایک آدھ دن پہلے جو ہے ہمارے کسی ذمہ دار کو پکڑا جائے گا یا مجھے بلایا جائے گا، میٹنگ کریں گے بھائی اپنے جوانوں کو سمجھاؤ موٹر سائیکل نہ دوڑائیں، کہیں پکڑے جاتے ہیں 1000 جرمانہ بھی لگتا ہے. اتنا بدعت انجام دیا کہ حکومت پریشان ہے اور پولیس والے بیچارے ہیں تباہ و برباد ہیں آپ کو نگرانی کرنے کے لیے، آپ کی حفاظت کرنے کے لیے. اس لیے کہ عبادت کے نام پر موٹر سائیکل کے دوڑانا کہاں سے ثواب کا کام ہو گیا بھائی، دوڑاؤ گے یہ کہاں سے اجر و ثواب کا کام ہو گیا. تو شب بیداری کرتے ہیں، کیا سوچتے ہیں شب بیداری کر کے کہ یہی وہ رات ہے کہ جس رات میں قرآن پاک کا نزول ہوا. میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی تھی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم. ہم نے اس قرآن پاک کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، ہمیں ڈرانے والی ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس مبارک رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس کو سمجھ لیا کہ یہ شعبان والا مہینہ ہے. بھائی قرآن جب ہم غور کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کریں گے تو پتہ یہ چلے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن مبارک مہینہ وہ ہے رمضان جس کے اندر قرآن کا نزول ہوا. تو شعبان نہیں ہے، فکس ہو گیا. قرآن پاک کی آیت بتا رہی ہے کہ مبارک مہینہ رمضان ہے جس کے اندر قرآن پاک نازل ہوا. دوسری آیت کیا ہے؟ یعنی مہینہ کیا ہوتا ہے؟ رمضان. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. مہینہ ہے رمضان، رات ہے لیلۃ القدر. اچھا دو آیتیں کیا بتلا رہی ہے؟ ایک آیت تو یہ بتلا رہی ہے کہ مبارک مہینہ شعبان نہیں رمضان ہے. ایک آیت کنفرم کر کے بتلا رہی ہے کہ مبارک رات کون سی ہے؟ لیلۃ القدر. تو پھر یہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، مبارک رات سے کیا مطلب ہوگا؟ چاہے نہ چاہے مبارک رات کہتے ہیں. تفسیر کرنے کا جو نیم اور قانون ہے، وہ جو تفسیر کا ضابطہ اور اصول بنایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی بعض آیتوں کی تفسیر قرآن کی بعض آیتیں کرتی ہیں. تو یہ جو آیت ہے کہ مبارک رات کے ہم نے قرآن پاک کا نزول کو نازل کیا ہے، اس مبارک رات سے مراد لیلۃ القدر کی رات ہے. وہ لیلۃ القدر کی رات جو رمضان مبارک کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں کوئی رات آتی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے. مہینہ رمضان رات جو ہے شب قدر والی، یہ 15ویں شعبان والی نہیں. یہاں بھی مولوی نے ایسا گھمایا اور ایسے ایسے پروگرام ہو رہے ہیں، میلاد فاتحہ ہو کر کے اچھا خاصا رقم لوٹا جاتا ہے، لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے میرے بھائی. اور آپ دیکھ لیجیے میرے بھائی صلاۃ العرفیہ 100 رکعت نماز، ایسی نماز ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 10 مرتبہ قل هو اللہ احد، 1000 مرتبہ ہو جائے گا. 100 × 10 1000. اس کو صلاۃ العرفیہ ہزاری نماز کہتے ہیں. کیا عقیدہ ہے؟ بڑے بڑے گناہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایسی کوئی نماز جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. ایسی کوئی نماز جناب محمد رسول اللہ کی ذات سے ثابت نہیں ہے. بدعت ہے یہ بھی، اور بڑے ذوق شوق تم تراق اور تجھ کو احتشام کے ساتھ یہ نماز ادا کی جاتی ہے. بالکل میرے بھائی ایسی کوئی نماز نہیں ہے جناب محمد رسول اللہ سے کہ جو آپ ادا کریں. اور آپ دیکھ لیجیے میرے بھائی، اسی رات کو یہ سمجھنا کہ ہر بڑے بڑے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اس مبارک رات کو یہ سمجھنا کہ اسی رات میں بڑے بڑے کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، یہ غلط ہے. یہ عقیدہ ہی غلط ہے. ہاں بہت ساری روایتیں ہیں جن کے خلاصے کے طور پر علامہ البانی نے اپنی کتاب السلسلۃ الاحادیث الصحیحہ کے اندر صحیح قرار دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 15ویں شعبان کی آدھی رات گزرنے کے بعد سماع دنیا پر تشریف لاتا ہے اور تمام دنیا والوں کی مغفرت فرماتا ہے الا للمشرک او مشاہد، سوائے مشرک کے اور پینا پرور کے. یہ اتنا ثابت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کیا پتا جناب کہ اس مبارک مہینے میں ہمارے نام اعمال پہنچائے جاتے ہیں، اور خصوصی طور پر 15ویں شعبان کی شب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دنیا پر تشریف لاتا ہے اور تمام لوگوں کی یغفر لجمیع خلقہ، وہ تمام دنیا والوں کی تمام مخلوقات کی مغفرت فرما دیتا ہے الا للمشرک او مشاہد. شرک کرنے والا بندہ ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. کوئی شخص ایسا ہے نفرت کرنے والا بندہ ہے تو اس کی بخشش نہیں ہوگی. اس کے پیش نظر اگر کوئی یہ کہے یا آپ میں سے کسی کے دماغ میں یہ بات آ جائے اور آ ہی جاتی ہے کہ جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سماع دنیا پر تشریف لاتا ہے اور تمام لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے،
تو اگر ہم جاگ ہی لیتے ہیں تو کیا دقت ہے؟ جاگ لینے میں دقت یہ ہے کہ جس پیغمبر کا یہ فرمان ہے وہ پیغمبر نہیں جاگا ہے، تو آپ کیوں جاگو گے؟ میں نے پہلے دلیل دی تھی کہ اللہ کے رسول نے جو نہیں کیا وہ نہیں کریں گے۔ جس پیغمبر نے یہ فرمان جاری کیا ہے، اس کا فرمان ہم تک پہنچا ہے، اس پیغمبر نے نہیں جاری کیا ہے، اس کی باتوں کو ہم تک پہنچانے والوں نے یہ عمل انجام نہیں دیا ہے، اس لیے عمل نہیں انجام دینا چاہیے، اس لیے ہمیں نہیں عمل انجام دینا چاہیے۔ ایک بات اور آپ دیکھ لیجیے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ہر سوموار اور جمعرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے تمام بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، الا مگر وہ شخص جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، ورجل کانت بینہ وبین اخیہ شحناء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوموار جمعرات کو تمام بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، نظر پہنچایا جاتا ہے تمام مخلوقات کی، لیکن جو شرک کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں فرماتا ہے۔ اور ایک وہ شخص ہے کہ اس کی اور اس کے بھائی کے درمیان نفرت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرماتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک یہ صلح کر لیں۔ یعنی دو بندے اگر ہیں جو آپس میں نفرت کرتے ہیں، آپ کی نماز، روزہ، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، حج، عمرہ جو کچھ کرتے رہیں، اللہ کے رجسٹر میں آپ کی بخشش اس وقت تک نہیں ہو سکتی ہے جب تک آپ آپس میں صلح نہ کریں۔ انظروا هذين حتى يصطلحا، لفظ آپ کتنی زبردست ہے، ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ لوگ آپس میں صلح کر لیں۔ تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ 15ویں شعبان کی شب میں تشریف لاتا ہے، مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ سب کی بخشش فرماتا ہے، تو ہم جاگ لیتے ہیں تو کیا دقت ہے؟ تو وہ بات یہ آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ ہر سوموار اور جمعرات کو یہ کام کرتا ہے، یعنی تمام لوگوں کو مغفرت فرماتا ہے شرک کرنے والے اور نفرتی کے علاوہ۔ تو اگر سوموار اور جمعرات کی رات میں جاگیں گے تو کیا پرابلم ہوگا؟ تو چلو بھیا آج سے اس ہفتے کے بعد ڈیوٹی لگا لو، سوموار اور جمعرات کو جاگنا، کون جاگے گا؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائی، ایسا نہیں ہے۔ جہاں جو چیز سوموار اور جمعرات کو پیارے نبی روزہ رکھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش کن لوگوں کی فرماتا ہے؟ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ شرک نہیں کرتا اس کی بخشش فرماتا ہے۔ تو کیا اب سنت سے ثابت کیا ہوئی؟ کیا بات ثابت ہوئی کہ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بخشش کر دے گا۔ ہم شرک نہ کریں اللہ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہم کسی سے نفرت نہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری بخشش فرما دے گا، یہ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جب شعبان کی نصف شعبان کی بات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشش ہماری ایسے ہی فرما دے گا۔ ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں شرک نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں نفرت نہیں کرنا چاہیے، ہمیں شب بیداری کر کے بخشش کروانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ہی معاف فرما دے گا۔ ایک بات اور عقیدے بتا دو، بات میں اپنی ختم کر رہا ہوں میرے بھائی۔ امت کے پیش نظر جناب محمد رسول اللہ نے اپنی امت کی آسانی کے پیش نظر سنن ابی داؤد، ترمذی وغیرہ کی روایت ہے، اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو۔ اس شعبان کے مہینے میں آج 12 تاریخ ہے، سنڈے یا منڈے کو 15ویں شعبان ہوگی، اس حد تک وہاں تک آپ روزہ رکھیں۔ لیکن اس کی تشریح محدثین دو طرح سے کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ اگر نصف شعبان کے بعد کوئی یہ سوچ کر کے کہ لاؤ رمضان کی آؤ بھگت میں روزہ رکھیں تو اس کے لیے روکا گیا ہے۔ اگر کوئی شخص ایسے ہی رکھنا چاہتا ہے تو گنجائش یہ حرمت والی ممانعت نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص رکھ لے گا تو حرام ہو جائے گا، اس کے بعد بھی اگر آپ کے پاس پاور اور طاقت ہے تو آپ رکھیں۔ لیکن آسانی کے پیش نظر یہ ہے اذا بقی نصف من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان گزر جائے تو آپ نہ رکھیں۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ نصف شعبان تک آپ رکھیں، اس کے بعد نہ رکھیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ رکھتا آدمی صرف 15ویں شعبان کو ہے، اس سے پہلے نہ اس کے بعد کبھی رکھتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے غور کرنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے کہ جب جس اعتبار سے جہاں جو سنت جیسے ثابت ہو اس کو ہمیں ویسے کرنا چاہیے، منمانی نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد ایک روایت پیش کی صحیح مسلم کی، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر میرا کوئی حکم نہیں ہے فہو رد، وہ مردود ہے۔ اس لیے شعبان میں ہونے والے تمام بدعات و خرافات مردود ہیں۔ ایک عقیدہ ہے کہ روحیں واپس آتی ہیں، روحیں قیامت کی صبح تک کبھی واپس آنے والی نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے، یہ آواگمن والا عقیدہ ہے کہ روحیں آتی ہیں، نہ قبرستان میں روحیں آئیں گی اور نہ ہی وہ روحیں ہمارے گھروں میں آئیں گی اچھا اچھا پکوان پکائیں۔ یہ عقیدہ یہ بھی ہے، یہ بھی عقیدہ بدعتانہ اور بدعتی والا عقیدہ ہے۔ روحیں کبھی واپس نہیں آتی میرے بھائی گھر میں، کہ ہم عقیدہ رکھیں کہ روحیں آتی ہیں اور لاؤ ان کی خوشی والے کوئی عمل کریں۔
اس لیے میں نے بتلا دیا سنت اور بدعت کا مفہوم. میں نے یہ بتلا دیا کہ اللہ کے رسول سے پڑھ کر کے عمل کرنے کی کوشش نہ کرو. نبی کی وفات کے فوراً بعد صحابہ نے کیا, صحابہ نے نقیل کو اس کو فوراً کنڈم کر کے ختم کروا دیا. نبی کے عظیم صحابہ کرام نے ان سے پڑھنے کی کوشش کی, ہمیشہ پرماننٹ نماز پرماننٹ روزہ رکھنے کی کوشش کی, اور شادی نہ کرنے کی اللہ کے رسول نے بلا کر کے ان کے پاس جا کر کے ان کو کہا کہ نہیں بھائی فمن رغب سنتی فلیس منی. میں نے آپ کے سامنے یہ پیش کیا کہ اس مبارک مہینے میں آدمی کو روزہ رکھنا چاہیے, 15 شعبان گزرنے کے بعد نہیں رکھنا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ ہمارے نام اعمال شعبان کے مبارک مہینے میں پہنچائے جاتے ہیں, اور نصف شعبان کی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہ کرنے والے اور نفرت نہ کرنے والے کی بخشش فرما دیتا ہے. اور میں نے کچھ بدعات آپ کے سامنے ذکر کی ہیں, اس کو آپ یاد رکھیں, اور جو بدعتیں ایجاد کی جاتی یا ایجاد ہو رہی ہیں ان سے ہم اجتناب کریں, اعتراض کریں, بچیں. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله اكبر.